أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لأدخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس کے لیے اس کے تخت کا رنگ و روپ بدل دو، ہم دیکھتے ہیں آیا وہ سمجھ پاتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو ناسمجھ ہے۔ جب وہ آئی تو اس سے کہا گیا کہ کیا تمہارا تخت ایسے ہی ہے؟ تو اس نے کہا یہ تو وہی لگ رہا ہے اور ہمیں اس سے پہلے علم ہو گیا تھا اور ہم فرما بردار ہو چکے ہیں۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے اس چیز کی عبادت سے روک دیا جس کی وہ اللہ کو چھوڑ کر پرستش کرتی تھی، البتہ وہ منکر لوگوں میں سے تھی۔ اسے کہا گیا کہ قلعے میں داخل ہو جاؤ، تو جب اس نے اسے دیکھا تو پانی گمان کیا اور اپنی پنڈلیاں کھول دیں۔ اس سے کہا کہ یہ قلعہ ہے جو شیشوں سے جڑا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ اے میرے رب، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے اور میں سلیمان کے ساتھ اس اللہ کی فرما بردار ہوتی ہوں جو سارے جہان کا رب ہے۔ کل کے درس میں تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب اس کا علم ہوا کہ ملکہ آ رہی ہے تو آپ نے اس کے آنے سے پہلے اس کے تخت منگوانے کی خواہش ظاہر کی اور اپنے درباریوں سے پوچھا کہ کون اس کا تخت لے آئے گا اس کے آنے سے پہلے۔ ایک دیوکل جن نے کہا کہ میں آپ کے دربار کے ختم ہونے سے پہلے اسے لے آؤں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے اسے بہت طویل سمجھا اور اس میں تاخیر سمجھی۔ اسی درمیان ایک علم والے شخص نے کہا جس کے پاس آسمانی کتابوں کا علم تھا اور وہ آصف بن برخیا تھے کہ میں اسے اتنی جلدی پیش کروں گا جتنی جلدی آپ کی پلک جھپکتی ہے، یعنی پلک جھپکتے میں اسے حاضر کر دوں گا۔ چنانچہ وہ تخت آ گیا، سلیمان علیہ السلام نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو فوراً اللہ رب العزت کے گن گائے اور اس کے فضل اور اس کے کرم کی تعریف کی اور فرمایا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، وہ مجھے آزما رہا ہے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا نہیں، اور جو شکر کرتا ہے تو حقیقت میں اپنے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ کا کچھ بھی وہ بگاڑ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ بڑا بے نیاز اور بڑا کرم فرما ہے۔ اب آگے ذکر ہے کہ تخت جب آ گیا تو سلیمان علیہ السلام کا جیسے اس نے امتحان لیا تھا کہ دیکھے وہ نبی ہیں یا صرف بادشاہ ہیں، تو اس نے بہت سے ہدیے اور تحفے بھیجے۔ ان میں سے ایک ڈبہ بھیجا جس میں موتی تھی بہت قیمتی، ایک میں سوراخ نہیں تھا اور ایک میں سوراخ ٹیڑھا میڑھا تھا جس میں سوئی کے ذریعے یا کسی چیز کے ذریعے دھاگا ڈالنا تھا۔
اور یہ پوچھنا بھی مقصود تھا کہ اس ڈبے کے اندر کیا ہے، اب بلا کھولے ہوئے اسے بتانا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اسے حضرت جبریل علیہ السلام کے تعاون سے، ان کے مدد اور تائید سے اسے بتایا، اور اس میں لکڑی کے کیڑے کے ذریعے دھاگا بھی ڈلوا دیا۔ اب بڑا معاملہ سلیمان علیہ السلام کا، تو سلیمان علیہ السلام نے جب اس کا تخت منگوایا اور جناتوں کو یہ معلوم ہوا کہ ملکہ سبا سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو رہی ہے، تو ان کو ایک چیز کا اندیشہ ہوا کہ ابھی تو ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کے غلام ہیں، ان کے مطیع و فرما بردار ہیں، اور یہ ملکہ سبا جس کا نام بلقیس ہے، اس کی ماں جنیہ ہے، یعنی جن کی اولاد ہے، وہ پری ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ جن زادی ہے۔ اس کا نام ریحانہ بنت سکن تھا۔ اب جنوں کے جو بھی حالات تھے، ان کی جو اندرونی باتیں تھیں، جن ہونے کی وجہ سے ملکہ سبا کی ماں کو سارا علم تھا، تو ان کو یہ اندیشہ ہوا کہ ابھی تو ہم بادشاہ کے غلام ہیں، سلیمان علیہ السلام کے غلام ہیں، اگر اس سے ملکہ سبا سے ہو سکتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام شادی کر لیں تو ان سے اولاد ہو جائے، تو بہرحال وہ بھی جن کی اولاد ہی ہوگی، تو اس کی وجہ سے ہم ہمیشہ کے لیے ان کے اولاد کے غلام بن جائیں گے، پھر ہمیں چھٹکارا ملے گا نہیں۔ تو انہوں نے سلیمان علیہ السلام سے تھوڑا سا حیلے بہانے بھی کیے، جس کا ذکر آ رہا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے پہلے اس کا امتحان لینا چاہا اس کے تخت کے ذریعے، اس کا تخت منگوایا، اور جب تخت پلک جھپکتے آ گیا تو آپ نے جناتوں سے کہا کہ اس کا رنگ و روپ بدل دو۔ لہذا درباریوں نے اس کا رنگ و روپ بدل دیا، نیچے کے جو پائے تھے اس کو اوپر کر دیا گیا، اوپر کے جو تھے وہ اوپر کا حصہ نیچے کر دیا گیا، جہاں پر سرخ موتیاں اور ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے، وہ سارے جواہر جو سرخ تھے ان کو زرد رنگ میں یا ہرے رنگ میں لگا دیا گیا، اور جہاں پر ہرے اور وغیرہ تھے ان کو سرخ رنگ میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس طرح اس کا پورا رنگ و روپ بدل دیا گیا، اور کچھ اس کا ڈھانچہ باقی رکھا گیا کہ آیا وہ پہچان سکتی ہے یا نہیں۔ جب وہ آئی تو کسی نے اس سے پوچھا کہ تمہارا تخت ایسے ہی ہے؟ تو یہ نہیں پوچھا گیا کہ یہ تمہارا تخت ہے، اس سے یہ پوچھا گیا کہ کیا تمہارا تخت ایسے ہی ہے؟ اب یہاں پر اس کی عقل کا امتحان تھا، اس کے شعور اور اس کی دانش مندی کا امتحان تھا کہ میں نے تو 7 تالوں میں اسے بند کروایا تھا، اور یہ یہاں پر نظر آ رہا ہے، اور میری طرح تخت کسی اور کا نہیں تھا، یہ میرا ہی لگ رہا ہے، اور یہ نبی کا معجزہ ہے جو میرے آنے سے پہلے یہاں پر میرا تخت آ گیا ہے، لیکن شکل صورت تھوڑی سی تبدیل ہے، اس لیے ڈنکے کی چوٹ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ میرا ہی ہے، بلکہ اس نے جیسے سوال تھا کیا ایسے ہی ہے تمہارا، تو اس نے کہا یہ تو وہی لگ رہا ہے، یہ نہیں کہا کہ میرا ہی ہے، بلکہ کہا یہ تو وہی لگ رہا ہے، بس تھوڑا سا شک و شبہ لگ رہا ہے کہ اس کے رنگ و روپ کو دیکھ کر، اس کی بناوٹ کو دیکھ کر۔ تو یہاں پر اس کا امتحان مقصود جو تھا وہ پورا ہو گیا کہ وہ ذہین اور فطین بھی ہے۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کہ ایسے ہی ہے، تو اس نے ذہانت کا ثبوت بھی دیا، اس نے کہا کہ ہاں یہ ویسے ہی لگ رہا ہے۔ پھر اس کے ساتھ اس نے گویا کہ شکر طور پر یہ بھی کہا کہ ہم کو پہلے علم ہو چکا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ ہی نہیں بلکہ وہ اللہ کے نبی بھی ہیں، اس لیے مجھے اس کا پورا علم پہلے ہو چکا تھا، دلی طور پر میں نے وہاں پر اقرار کر لیا تھا، میں بات مان چکی تھی، ظاہری طور پر زبان سے اقرار کے لیے خدمت میں حاضر ہو گئی۔ اس کا ایک دوسرا مفہوم سلیمان علیہ السلام کی طرف بھی جاتا ہے کہ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، کہ سلیمان علیہ السلام کو ہی اس کا پہلے علم ہو گیا تھا، تو بطور شکر سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس کے آنے کا علم اور اس کے ایمان لانے کا علم ہمیں پہلے ہی ہو چکا تھا۔ تو بہرحال دونوں طرف اس کا احتمال ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام نے اسے سورج کی عبادت سے روکا اور اللہ کی عبادت کا حکم دیا، اور اس نے اسے تسلیم بھی کر لیا۔
پہلے بھی وہ مان چکی تھی، لیکن ہو سکتا ہے کہ راستے میں جو سرداروں کے ساتھ وہ چل رہی تھی، قافلے میں اس نے سورج کو سجدہ کرنے سے نہ رکی ہو، تاکہ ان کو معلوم ہو کہ ہماری جو ملکہ ہے ہماری طرح وہ آفتاب پرست ہے، سورج کی عبادت کرنے والی ہے، سورج کو سجدہ کرنے والی ہے۔ لیکن حقیقی طور پر یہاں پر آ کر اس نے جب دیکھا کہ اب کوئی روک نہیں ہے، اب کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی ایسی اڑچن نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، تو اس نے فوراً اظہار کر دیا کہ ہم ایک اللہ کے پرستار بنتے ہیں اور سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ایک اللہ کی عبادت گزار بن رہے ہیں۔ اعلان بھی اس نے کر دیا۔ اس کا دوسرا امتحان ہوا، چونکہ اس کا قلعہ بھی بہت خوبصورت اور عمدہ تھا، سلیمان علیہ السلام نے جیسا بنوایا تھا ویسا قلعہ تو کسی کا تھا ہی نہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے جب وہ آئی تو اس سے پہلے ایک قلعہ بنوایا، اور اس قلعے کو گویا کہ شیش محل بنوایا، جیسے آج بھی شیش محل بنتا ہے۔ چین میں ایک باقاعدہ پل بنایا گیا جو شیشے کا بنایا گیا ہے، اس پر چلنے والے ان کی حالت ایسی خراب ہوتی ہے کہ اس کو گمان بھی نہیں کیا جا سکتا، کہیں پر بالکل صحیح صاف و شفاف ہے، کہیں پر ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، کہیں پر وہ چلتے ہوئے اچانک دھڑک جاتا ہے جس کی وجہ سے لگتا ہے کہ اب یہ ٹوٹ گیا وغیرہ وغیرہ، لوگ ڈرتے بھی ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے جو فرش بنوایا تھا قلعے کے اندر وہ شیشے کا بنوایا تھا، نیچے اس کے پانی جاری کرا دیا اور اس کے اندر سمندر کی مچھلیاں اور میڈک وغیرہ بھی اس کے اندر ڈلوا دیے تاکہ وہ لگے کہ یہ تالاب ہے، اور اسی کے اوپر درمیان میں اپنا تخت لگوایا اور اس پر آپ براجمان تھے۔ جب یہ محل میں داخل ہوئی اور اس سے کہا گیا کہ چلو اس محل میں اندر چلو، تو اس نے دیکھا کہ سامنے پانی جو ہے وہ لہر مار رہا ہے، تو وہاں پر وہ دھوکہ کھا گئی، وہاں پر اس سے تھوڑی سی خطا اور چوک ہوئی۔ اب عورت تھی اور آزادی تھی، اب وہ بڑی پریشان ہوئی کہ کیسے ہم آگے بڑھیں، آگے بڑھتے ہیں تو میرا کپڑا بھیگ جاتا ہے، اور نہیں بڑھتے ہیں تو کئی دوسری طرف سے ہم کو راستہ بھی نہیں ملتا ہے کہ ہم جائیں تو کدھر سے جائیں۔ لیکن جانا تھا اسے، کیونکہ اس کا تخت لگایا گیا تھا جس پر اس کو براجمان ہونا تھا۔ اس نے فوراً اپنا پائچے اوپر چڑھا دیے۔ یہاں پر ایک تو اس کے ذہانت کا بھی اندازہ ہوا کہ نہیں، ہر چیز کا علم اس کو نہیں ہے۔ دوسری چیز کہ وہ مطیع فرما بردار ہو کر آئی ہے، اور جناتوں نے اس شک کی وجہ سے، اس اندیشے کی وجہ سے کہ کہیں سلیمان علیہ السلام اس سے شادی نہ کر لیں، کچھ باتیں بیان کر دی تھی، اس کے کچھ نقائص بیان کیے تھے کہ وہ تو بہت کند ذہن عورت ہے، تو اس کا امتحان لیا کہ کند ذہن ہے یا ذہین ہے، اور پھر اس پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کا جو پیر ہے وہ گدھے کی طرح ہے اور اس پر بال بہت زیادہ ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام کو یہ بھی مقصود تھا کہ آیا وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، تو یہ بہترین فرش بنایا جو چمک رہا تھا اور لگ رہا تھا کہ بالکل نیچے سے پانی جاری ہے اور لہریں مار رہے، اور اس میں اس کو ڈرا کہ ہم شاید ڈوب بھی سکتے ہیں، تو تھوڑی سی بدگمانی بھی ہوئی سلیمان علیہ السلام کی طرف، جس کی طرف اس میں نے کہا کہ رب انی ظلمت نفسی، میں نے اپنا ظلم کیا، پروردگار مجھے معاف فرماتے ہیں، اور سلیمان علیہ السلام کے ساتھ میں مطیع فرما بردار بنتی ہوں۔ اس کا اظہار بھی اس نے کیا۔ تو بہرحال جیسے اس نے پائچے چڑھائے، تو قرآن کریم کسی کا نقص بیان نہیں کرتا ہے، قرآن صرف خوبیاں بیان کرتا ہے، نقائص کسی کے بیان نہیں کرتا ہے۔ انسان قرآن کی تعلیمات کی وجہ سے اپنے اندر کی کمی، اپنے اندر کی خطا اور اپنے اندر کی جو بھول چوک ہے، جو ظلم ہے اس کا اپنے اندر کا، جو گناہ اس کے اندر کے ہیں، اسے وہ خود محسوس کر لے۔ قرآن ہمیں آئینہ دکھاتا ہے کہ ہم کتنے داغدار ہیں، کتنے نہیں، اس تعلیم کی روشنی میں اپنے آپ کو ہم خود جانچ لیں۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کو جانچا، امتحان لیا، تو جیسے اس نے پائچہ کھولا تو اسے فوراً کہا گیا اس کی ضرورت نہیں، یہ تو شیشے کا فرش ہے، بس آپ اس کے اوپر چلتے رہیے۔ بس اس کو لگ گیا کہ مجھے غلطی ہو گئی، بس فوراً اس کو احساس ہو گیا۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ آیا اس کے بال ویسے تھے یا نہیں، مفسرین نے الگ الگ طریقے سے بیان کیے ہیں۔ کسی نے کہا کہ اس کے بال بہت زیادہ تھے، سلیمان علیہ السلام نے اس سے شادی کا ارادہ کیا تو
اپنے جناتوں سے اور جو شیاطین تھے ان سے اور دیگر تمام لوگوں سے یہ پوچھا کہ بتاؤ اس کے بال پیر کے کیسے صاف ہو سکتے ہیں؟ تو کسی نے کہا کہ استرے سے صاف ہو جائیں گے، تو اس نے کہا کہ نہیں، ہمارے جسم کو استرا نہیں لگ سکتا ہے۔ تو پھر سلیمان علیہ السلام نے دوسرا طریقہ پوچھا، تو لوگوں نے اس کے لیے تدبیر بتائی، تو چونا وغیرہ جو بھی کیمیکل لگایا جاتا ہو جس کی وجہ سے پورے بال صاف ہو وغیرہ وغیرہ مختلف لوگوں نے وہ کیے۔ جہاں تک شادی کی بات ہے تو شادی کے سلسلے میں 3 باتیں ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ مفسرین کا ایک خیال یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی شادی اور نکاح اس سے نہیں ہوا، بلکہ صرف وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ پر بات ختم ہو جاتی ہے۔ جب کسی نے پوچھا ابن عیینہ سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس سے شادی کی تھی، تو نے کہا کہ قرآن کریم کہتا وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہیں پر قصہ تمام ہو جاتا ہے، شادی کا ذکر آگے نہیں کیا گیا۔ بعض مفسرین نے شادی کی بات کہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے شادی کی اور اس کے لیے پھر یمن میں جہاں کی وہ تھی سبا علاقے کی، وہاں پر اس کے لیے قلعے بنوائے، 3 قلعے بنوائے، اور پھر مہینے میں جاتے تھے اور 3 دن اس کے ساتھ رہتے بھی تھے، گزار کر پھر آیا کرتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اس کے اسلام قبول کرنے کے بعد یہ کہا کہ تم شادی کر لو، تو اس نے کہا ہمارے ہاں بہت سے بادشاہ موجود ہیں جن کے پیغام آتے رہے، لیکن ہمارا یہ رتبہ اور ہماری یہ شان نہیں ہے کہ ہم ہر بادشاہ سے شادی کر لیں، اس لیے ہم نے شادی نہیں کی۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اسلام جب آپ کو کسی چیز کی اجازت دیتا ہے، جو عمل جائز ہے اس سے اب آپ کیوں رکتی ہیں، آپ کو شادی کرنی ہے۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے اسی کے ایک شخص سے کہا جس کا نام ذو تبع بتایا جاتا ہے، اور وہ جو ہے ہمدان کے بادشاہ تھے، ان سے شادی کا حکم دیا، انہوں نے شادی کی۔ بعض لوگوں نے مختلف طریقے سے بتائے، لیکن زیادہ تر رجحان اگر شادی کا ملتا ہے تو وہ یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہی کی تھی۔ یہاں جو آیتیں ہیں اور جو مقصود بتانا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اگر کہیں پر شادی کا پیغام دینا چاہتا ہے تو وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، جیسے سلیمان علیہ السلام نے اس کے بارے میں دیکھنا چاہا کہ آیا وہ کیسی ہے کیسے نہیں، تو جہاں تک دیکھنا ممکن ہے لڑکا کسی بھی منگیتر یعنی جس کے ہاں اس نے پیغام بھیجا ہے اس لڑکی کا چہرہ اور ہاتھ پاؤں وغیرہ دیکھ سکتا ہے، بس اتنا ہی جتنا اس کا کھلا حصہ ہے، آگے مزید کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں سے مفسرین نے ایک بات یہ بھی کی ہے۔ آگے چل کر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سلیمان علیہ السلام نے جہاں پر یہ بات دیکھنا چاہیے کہ آیا اس کے پاؤں میں یہ چیز ہے یا نہیں، تو ہم کو بھی اس کی اجازت ملتی ہے۔ اس آیت کے ذریعے اور یہ جو آج کی آیتیں پڑھی گئی ان کے ذریعے ایک بات کا ثبوت اور ملتا ہے کہ اگر انسان سے کہیں پر غلطی ہو جائے، کہیں پر بھول چوک ہو جائے، تو معافی مانگنے میں ذرا بھی ہچکچانا نہیں چاہیے، اپنی اکڑ اور اپنا غرور نہیں دکھانا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، بلکہ فوراً جو ہے اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا چاہیے، جیسے کہ ملکہ سبا نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اس نے کہا کہ رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ یہ آج کی گویا کی تفسیر ہے اور آج کا درس ہے جو آج کی آیتوں کے پس منظر میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب